اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان قوتوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ تو ہمارے پارلیمان میں آنے سے خاص، کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، ہر کوئی پر یہ نہیں ہو رہا، تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ہمیں پارلیمان سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم محبت کی سیاست کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں، میری جو سیاسی حریف ہیں وہ میرے بزرگ ہیں، آج بھی ان کی احترام کرتا ہوں، قابل احترام کرتا ہوں، لیکن وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کریں، بالکل شک بدتمیزی نہ کریں. تو آج ہماری ایک اناؤنسمنٹ ہے. میں رامین محمد اسنی، آزاد کینڈیڈیٹ یہاں NA 264 سے، اور PB 46 سے بھی کھڑا ہوں. NA 264 سے آج میں نوابزادہ جمال رحسانی کے حق میں وڈرا کر دیتا ہوں، اور آج میں ان کی حمایت میں اعلان کرتا ہوں. دوسری بات گوش گزار کرتا چلوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا ہے. بلوچستان میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز سٹیپس لینے ہیں. آج بلوچستان میں جو حالات ہیں، جو ایک سیاسی فقدان ہے، ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ایک عام بلوچستانی کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میر رامین محمد اسنی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے میرے حق میں دستبردار ہو کے NA کی سیٹ سے اور میری حمایت کی اعلان کی. اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور بڑے نوجوان ہمارے پولیٹیشین ہیں جو کہ آج کل کے دور میں بہت کم ملتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سٹنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کی جیت ہے، کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ سیاست میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. سیاست میں قابلیت پر اور جو آپ کے ویژن ہے اس کے اوپر آپ ڈیفائن ہوتے ہیں. میر رامین جان جو ہے وہ ایک ایسے شخصیت کے مالک ہیں جو کہ بلوچستان سے کئی سالوں سے وہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی نفرت کی سیاست نہیں کرتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسئلے اور مسائل ہیں وہ پیار اور محبت اور امن سے حل کیا جا سکتے ہیں. اور آج کا یہ جو ہمارا سٹنگ ہے، یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلا کر وہ اپنا ووٹ بینک کریٹ کر سکتے ہیں. وہ نوجوانوں کو جو کہ سیاست کی طرف گامزن ہیں، جو کہ ایک نیز سوچ رکھتے ہیں، ان کو نیچے مار کر اپنی جو روایتی نفرت کی سیاست ہے اس کو آگے لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اللہ ہمیں کامیابی دے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئے، اور یہ صحیح موقع ہے پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے کہ نوجوان اپنے فیصلے خود کرے اور ٹھوس اقدامات اٹھائیں اور نفرت کی سیاست کو دفن کرے. سیاست کریں بے شک، لیکن نفرت نہ کریں. تنقید بے شک کریں لیکن بدتمیزی نہ کریں. اختلافات ضرور رکھیں لیکن دشمنی نہ کریں. بہت شکریہ. میں جی ہاں میں آزاد ہوں جی. کھڑے ہیں، اور یہ کنڈیشنل جو ہمارا وہ ہے، وہ ابھی بھی PB 46 سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے امیدوار بھی ہیں ادھر. لیکن ان کی یہ بڑا فن ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ NA پہ ہمیں موقع دیا جائے. دیکھیے جی، ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم محبت کی سیاست کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں، میری جو سیاسی حریف ہیں وہ میرے بزرگ ہیں، آج بھی ان کی احترام کرتا ہوں، قابل احترام کرتا ہوں، لیکن وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کریں، بالکل شک بدتمیزی نہ کریں. آج بھی ہمیں الیکشن ہر 5 سال میں ہوں گے، لیکن ہم ایک قبائلی اس رسم و رواج کے تحت ایک دوسرے سے نکل نہیں سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں آج میر کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہمارے گھر کے بھی تعلق ہیں، ہمارے رشتے دارے بھی ہیں، اور ہم سیاست سے بھی ایک دوسرے سے نہیں نکل سکتے. تو خدا را یہ جو نفرت کی سیاست ہے، ان کو تو بے شک ہم سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ نوجوان آگے آ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرنی چاہیے تھی. وہ الٹا ہم پر تنقید کر رہے ہیں. تو ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ یہ کیوں؟ کیا وہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سے وہ خوش نہیں ہیں؟ ان کو خوش آنا چاہیے تھا کہ ایک ایسے نوجوان سیاست میں آ رہے ہیں جو کہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو کہ انٹلیکچوئلز ہیں، جو کہ پالیسی پہ کام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ان کے سچویشنز ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے. تو میں خود ہی حیران ہوں وہ ہمارے اوپر کیوں اتنی ناراضگی کی. آپ کے منہ میں شکر ڈالے اور انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے. ہمارے لوگوں کا جو سب سے بڑا کنفیوژن ہے
ہمارے ایم این ایز کا اور ایم پی ایز کا، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کام وہ ہوتا ہے کہ ہم نالیاں بنائیں، روڈ بنائیں، لیکن سب سے بڑا کام ایم این اے اور ایم پی اے کا وہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کریں، پالیسی میکنگ ہمارا کام ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم فیڈرل میں جا کے کچھ ایسے پالیسیز بنائیں گے، ایسے پیکیجز لائیں گے، کیونکہ یہاں تو ہم ٹھیک ہے ہر سال ایک بجٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمارا پرائیورٹی نہیں ہے. پرائیورٹی وہ ہے جو کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اس کو فروٹفل بنا کے یہاں کچھ امپلیمنٹ کریں. ووٹرز تو الگ سی بات ہے، میر کو بھی تھریٹ ہے، مجھے بھی تھریٹ ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ٹیررزم اور خوف ہراس پھیلانے کے، یہ سلیکٹو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل الیکشنز میں ہو گئے، فار ایگزامپل منتھس اگست کے منتھ میں ہو گئے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو خوف ہراس پھیلانے کی کوشش کریں. لیکن ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ کی امانت ہے، آپ اس کے صحیح استعمال کریں. ویدر کنڈیشنز بھی 8 تاریخ کو کہتے ہیں کہ شاید برف باری ہو یا بارش ہو، لیکن آپ اپنا حق ضرور استعمال کریں. آپ نکلیں اور ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر ایک ووٹ سے ان کا وہ سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ایک ووٹ سے وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں. عید کے جی آپ دیکھیں 2008 میں بھی ایسے حالات تھے اور بلکہ 2013 میں بھی ایک ایسی ہی فضا چلی، لیکن الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ الیکشنز بھرپور لوگ نکل کے انہوں نے حصہ لیا اور ووٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور انہی ووٹ سے ہمارے کینڈیڈیٹس آئے اور اسمبلی کا حصہ ہوئے. تو اس سال بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کو ہمارے لوگ، سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، جو لوگ اس ڈیموکریٹک اپروچ میں یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے لوگ یقیناً اپنے رائٹ فار ووٹ کے لیے نکلیں گے اور اپنا جمہوری حق جو کہ دنیا میں ہر کہیں پریکٹس کیا جاتا ہے اسے انشاءاللہ پریکٹس کر کے دکھائیں گے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان قوتوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ ہمیں آپ سے کیا تکلیف ہو رہی ہے. بالفرض اگر میں آؤں گا، میں بلوچستان کے بارے میں بات کروں گا فیڈرل میں، میر صاحب آئیں گے پروونس میں آپ کے لیے بات کریں گے، تو ہمارے پارلیمان میں آنے سے خاص، کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، ہر کوئی پر یہ نہیں ہو رہا. تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ہمیں پارلیمان سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے، ہمارے الیکشن کیمپینز کو کیوں سبوتاج کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے. تو ان کو خامخواہ پتہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ آئیں گے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے، اگر یہ لوگ آئیں گے بلوچستان کی اپنے کانسٹیٹوئنسیز کی حقیقت بیان کریں گے، تو ان کو شاید اسی چیز سے تکلیف ہو. تھینک یو، بہت شکریہ.